تفصیل سے ان موضوعات کا ذکر کر رہے تھے جو کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت کو خطرے کا باعث بن رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی بقا کے حوالے سے خطرات ہیں اور ان کی وجوہات تین بڑے بحران ہیں جن کا پاکستان سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کا اندرونی انتشار، سیاسی بحران، اس سے بڑھ کے مدر آف آل پرابلمز، آل کرائسیز ہمارا اس وقت معاشی بحران ہے۔ معیشت اس وقت پاکستان کی دگرگوں صورتحال سے گزر رہی ہے جس کا کہ آج ہم سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے، اور وہ اس انداز سے شدت سے اٹھایا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے دور کی پہلی کور کمانڈرز کانفرنس کا وہ اولین موضوع بن گیا۔ پاکستان کو ان تین شدید مصائب کا اور مصیبتوں کا اور بحرانوں کا شکار ہے، مگر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا اس میں سب سے بڑا بحران معیشت کا بحران ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گھٹ چکے ہیں۔ پاکستان کا اس وقت جو قدر ہے، جو روپے کی قدر ہے، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان ایک مصنوعی ڈالر کی قدر کو روکے ہوئے ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے جب سے جناب اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے ہیں، انہوں نے ڈالر کی قدر کو، جو سرکاری قدر ہے، اس کو مصنوعی طریقوں سے روکا ہوا ہے، کیونکہ یقینی طور پر پاکستان کی جو روپے کی، ڈالر کی جو اصل قدر ہے وہ اوپن مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اور اس میں اور اس سرکاری قیمت میں اس وقت تقریباً 15 سے 20% کا فرق ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی بحرانی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور پاکستان کو اپنی ضرورت کے مطابق ان ادائیگیوں کے لیے دستیاب اس وقت رقوم موجود نہیں ہے۔ پاکستان کا IMF کا پروگرام بھی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ ان گنت مسائل ہیں، ان گنت مصیبتیں ہیں اس وقت جن کا کہ معیشت سے تعلق ہے، اور معیشت کو جس انداز سے ان تمام بحرانوں نے جکڑا ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہر طرح سے معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معاشی اور کاروباری امور کے ممتاز سینئر صحافی مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے خود ایز این آبزرور، ایز این اینالسٹ، ایز این ایکسپرٹ کتنی تشویش کی بات ہے آج جب یہ فاریکس ریزروز کے نمبرز آئے ہیں، اب یہ ڈپ کر کے ہمارے 5.8 بلین تک ہو گئے ہیں۔ پہلی بار یہ 6 ارب سے کم گرے ہیں پچھلے کئی سالوں کے دوران۔ یہ کتنی تشویش کی بات ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے پاکستان، اور یہ جو فارن کرنسی ریزروز گر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ فائنانس منسٹر نے کل بھی ایک اپنے خطاب میں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ مارکیٹس اس کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہی تھیں، کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ میسیولی گری، یعنی مارکیٹس ان کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی۔ اور آج جب ہم نے دیکھا کہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ مزید جو ہے وہ گرے ہیں، اور 6 بلین ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور جب تک ہم اپنے جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے پاکستان، یہ اسی ٹائم امپروو ہوگا جب ہمارے ڈالر انفلوز بہتر ہوں گے۔ اور ڈالر انفلوز حکومت کی تو یہ کوشش تھی، اور حکومت یہ دعوے کر رہی تھی کہ اس ماہ کے آخر تک ایک فرینڈلی کنٹریز سے، سعودی عرب کا وہ نام لے رہے تھے کہ وہاں سے 3 بلین ڈالرز آ جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں۔ آج منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس نے صحافیوں کے ساتھ ایک گفتگو میں عائشہ غوث پاشا صاحب نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ وہ پروسیس انڈر وے ہے، اور امید ہے کہ جلد وہ پیسے آ جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ پیسے آئے نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ایک انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ آپ جب اس کو انتہائی خطرناک کہہ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا تھریٹ، سب سے پہلا خطرہ جو ہے وہ ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کے ہے۔ ہمارے جو ڈیٹ، ہماری اس وقت لائبلٹیز ہے جو ہمیں پورا کرنی ہے، اسی حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، سود کی ادائیگی کرنی ہے، ہمارے پاس رقوم مطلوبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں جو اس ٹائم سامنے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں ابھی تک ہم نے پوری کی ہیں۔ پہلے خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید ڈالر کی یہ جو بانڈ کی ری پیمنٹ تھی 1 بلین ڈالرز کی، شاید پاکستان اس کو نہ کرے اور کچھ عرصے کے لیے
ان کے پاس ری شیڈیولنگ کے لیے جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ پاکستان نے آن ٹائم کر دی۔ لیکن جو فیوچر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو 3 ماہ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کوئی تقریباً $8 بلین کے لگ بھگ ہیں، جس میں $2 بلین کا رول اوور ہے UAE سے اور $700 ملین کی ری فائنینسنگ ہے چائنا سے۔ اس کے علاوہ کوئی $5.5 بلین ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرلز کے ہم نے واپس کرنے ہیں، جس میں $5 بلین پرنسپل اماؤنٹ ہے اور تقریباً کوئی $500 ملین کی ہماری انٹرسٹ پیمنٹ ہے۔ تو یہ ملا کر $5.5 بلین اگلے 3 ماہ میں یعنی جنوری سے لے کے مارچ تک ہم نے ری پے کرنے ہیں۔ اور صرف کمرشل جو لون ہے وہ تقریباً کوئی $600 ملین سے $1 بلین کے درمیان ہے۔ تو ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیوج ہیں۔ یہ میں مارچ تک کا فگر آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر جون تک کا آپ دیکھیں تو تقریباً 13 سے 14 بلین کی ریکوائرمنٹس ہیں ہماری۔ تو اٹس اے ہیوج۔ اور دوسری طرف آپ ایل سیز کو دیکھ لیں کہ ایل سیز اگر ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے تو ہم ایل سیز کس طرح سے کھولیں گے؟ ہماری جو اور ابھی جب آپ ایل سیز کی بات کر رہے ہیں مہتاب صاحب، وہ تو ایل سیز تو ہماری کھلی نہیں رہی ہیں۔ آپ تو موسٹ اسینشل، آئی ایسیوم آپ ان کی بات کر رہے ہیں، موسٹ اسینشل ایل سیز کی، آئل کی امپورٹ کی، ایڈیبل آئل کی امپورٹ کی، کھانے پینے کی چیزوں کی امپورٹ کی، کوئی بہت ہی کرٹیکل ہماری ڈیفنس سیکیورٹی انڈسٹریل کوئی کرٹیکل امپورٹس ہیں ان کی، باقی تو کوئی ہمارے تو سروائیول کی جو اس وقت امپورٹ ہے اس کی صرف اب ہمیں اس کی بھی ہماری مشکل سے پوری ہے ریکوائرمنٹ، جو ہمیں فارن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری نہیں کر سکتے اس کو۔ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک سرکولر کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جس میں ری پرائورٹائز کیا ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہوں گے تو ان کی ری پرائورٹائز جو چیزیں ہیں وہ بھی پیچھے رہ جائیں گی۔ ہم نے فرنس آئل امپورٹ کرنا ہے، بجلی پیدا کرنی ہے، ڈیزل امپورٹ کرنا ہے، RLNG امپورٹ کرنی ہے، کول امپورٹ کرنی ہے، پلسز امپورٹ کرنی ہے، میڈیسنز کی را مٹیریلز امپورٹ کرنے ہیں، اس کے علاوہ ڈیفنس کی آپ نے جس طرح حوالہ دیا، تو یہ تو ہماری، اور پھر فیول آئل یہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے جس سے ہماری گاڑیاں چلیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے امپورٹ ہوں گی اگر ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے ڈالر وہ بچ چکی ہے اور ہم اس کے قریب تر پہنچ رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری انفلوز، جیسے آپ نے کہا ڈالر آئے گا تو ہم کچھ سہارا ہو سکے، 2 ہی ہمارے سہارے ہیں، ایک ریمیٹنسز ہے، ایک ایکسپورٹ پروسیڈز ہے۔ جب اس قسم کا ایکسچینج ریٹ ہو جہاں پہ گرے مارکیٹ کا یا کرب کا ریٹ اور سرکاری ریٹ کے اندر 20-25 روپے کا فرق ہو، 15-20% کا فرق ہو، تو وہاں پر تو وہ انفلوز ہم اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں۔ کوئی is there a method in the madness؟ اس میں کیا فارن منسٹر صاحب یا دوسرے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے ایک طرح سے؟ دیکھیں یہ جو منسٹری آف فائنانس کا اس ٹائم اوور کانفیڈنس ہے یہ خود ہمارے لیے حیران کن ہے۔ دیکھیں مارکیٹس جو ہیں وہ بذات خود جو جٹری ہیں اس ٹائم وہ بھی حکومت کو ایک میسیج دے رہی ہیں، اور یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم 3 ایکسچینج ریٹ ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے ایک انسینٹیو پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یا تو اپنے وہ ڈالرز جو ہیں وہ باہر رکھیں ایکسپورٹ پروسیڈز کے، یا ریمیٹنسز کے جو ہیں وہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بھجوائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے جس کو آرٹیفیشلی مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک ایسا فلڈ ہے جس کو ہم باندھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ماضی کے ایکسپیرینس بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایک حد تک تو آپ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد کے بعد وہ جب پانی بڑے زور سے آئے گا تو وہ جو باندھے ہوئے آپ نے وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کی جو ڈپریسیشن ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور دنیا کا کوئی ملک بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیزوں کو آرٹیفیشلی مینیج کرنے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایک ہی ایکسچینج ریٹ ہو، یہی پاکستان کے حق میں ہے۔ ابھی حکومت کا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ انفلیشن کو کنٹرول کر لے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو اس ٹائم تک جب تک ہمارے ڈالر انفلوز بہتر نہیں ہوتے۔ یہ بھی بتا دیں چلے جاتے جاتے کہ جو اس وقت جو ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا سہارا IMF کا ہے اس معیشت کو سنبھالنے کا، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ پہلے تو اکتوبر میں آ رہے تھے، پھر نومبر میں نہیں آئے، پھر اب کرسمس آ گیا، اب نیو ایئر آ گیا، آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ کہاں کھڑا ہے IMF کا پروگرام اس وقت؟ دیکھیں IMF کے ساتھ لاسٹ ورچوئل میٹنگ ان کی کرسمس ہالیڈیز سے پہلے ہوئی ہے،
اور اب جو اگلا ان کا رابطہ ہونا ہے وہ ہونا ہے 9 جنوری کو جو ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے جنیوا میں، وہاں پہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آئے گا اور سائیڈ لائنز پہ فائنانس منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. لیکن بنیادی طور پہ حکومت نے وہ فیصلے کرنے ہیں اور وہ ٹف ڈیسیژنز کرنے ہیں جو کہ پیو دا وے کریں گے ان نیگوسیشنز کو. اس میں بجلی کی قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، ایڈیشنل ٹیکسیشن میئرز ہیں، پی ڈی ایل ہے، ٹریری سنگل اکاؤنٹ ہے. ابھی ایس او ایز کا لا انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپروو کروا لیا ہے، وہ ایک ایشو تھا. تو یہ سارے اقدامات کرنے ہیں، یہ اقدامات ہوں گے تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. اور ایکسچینج ریٹ کا یہ جو 3 ایکسچینج ریٹ ہیں ان کو ایک کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی براڈر ایگریمنٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکے گا.